سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تھی بہت ہی عابدانہ، زاہدانہ اور بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت گزاری والی تھی۔ علامہ ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے، صدقہ و خیرات کرتے، حج کرتے اور بھلائی کے کاموں میں لگے رہتے۔ آپ کی عبادت کا تو یہ عالم تھا کہ امام زین العابدین جو آپ کے صاحبزادے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میرے ابو جان یعنی امام حسین دن رات میں 1000 نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ یہ امام حسین کی عبادت گزاری کا عالم تھا، اور عبادت گزاری اللہ کی عبادت کا تو کیا کہنا، عبادت بھی ناز کرے، بس یہ عالم تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ منقول ہے کہ جب کربلا کے میدان میں شہادت کی رات یعنی جو اگلے دن شہادت ہونی ہے اس سے پہلی رات آپ نے اپنے بھائی عباس علمدار سے عرض کی، یہ مشورہ کیا کہ کاش آج جنگ اور ٹل جائے، ہم اللہ کی عبادت کر لیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کر لیں۔ اور مطلب دیکھیے کہ زندگی کی ظاہری زندگی کی آخری رات ہے، مگر عبادتوں کا ایسا شوق، تمنا ظاہر کر رہے ہیں کاش ایک دن لڑائی اور ٹل جائے اور تاکہ ہم اللہ کی بھرپور من بھر کے عبادت کر سکیں۔ اور تاریخ شاہد ہے، اپنے اس طرح عبادت گزاری میں رات بسر فرمائی کہ بس سارا قافلہ بلکہ پوری امت آج بھی محو حیرت ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ عبادت سے تلاوت قرآن کا بڑا شوق تھا آپ کو، تلاوت قرآن کا یہ عالم تھا کہ امام شعبی مشہور تابعی بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے مہینے میں پورا قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تھے۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت سے محبت کا عالم ہے۔ اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے منقول ہے کہ حج بیت اللہ جو اسلام کا رکن ہے اس کا بھی آپ کو بڑا شوق تھا۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے 25 حج پیدل کیے، 25 حج پیدل کیے، یعنی آپ مدینہ شریف میں رہتے تھے، مکہ شریف میں حج ہوتا ہے، جو حجاج کرام جاتے ہیں حج کرنے انہیں پتا ہے کہ مدینہ سے مکہ کی دوری کتنی زیادہ ہے، وہاں تک پیدل چل کے جانا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشقت اٹھانے کو آپ پسند فرماتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک روشن باب صدقہ و خیرات ہے، سخاوت ہے، عفو و درگزر ہے۔ ایک مرتبہ آپ کی زوجہ محترمہ، آپ کی بیوی آپ کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کی کہ ہم نے بہت لذیذ کھانا اور خوشبو تیار کی ہے، آپ اپنی اسٹیٹس کے لوگوں کو، ہم پلہ لوگوں کو لے کر آئیے، ہم ان کی میزبانی کریں گے۔ مطلب کہہ رکھا ہوگا عورتوں سے کہ آج ہم اپنے شوہر کے ہم پلہ لوگوں کی دعوت کریں گے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معلوم ہے کیا کیا، مسجد میں گئے، مسجد میں جا کر جو لوگ وہاں حاضر تھے مسکین غریب فقیر سب کی دعوت کی اور سب کو اپنے گھر لے آئے۔ اب دیکھا محلے کی عورتوں نے تو امام حسین کے گھر تو مسکینوں کا تانتا بن گیا، مسکینوں سے بھر گیا۔ تو تنزیہ طور پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑوس کی عورتوں نے آپ کی بیوی سے کہا کہ تمہارے گھر تو مسکینوں سے ایک دم بھیڑ لگی ہوئی ہے، تم تو کہہ رہی تھی کہ امام حسین کے ہم پلہ لوگوں سے ہم اپنے گھر کو سجائیں گے اور ان کی دعوت کریں گے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو بلا کر ارشاد فرمایا کہ تمہیں قسم ہے اس حق کی جو میرا حق تمہارے اوپر ہے، تم نہ اس کھانے میں سے کچھ بچاؤ گی نہ اس خوشبو میں سے کچھ بچاؤ گی۔ یعنی اللہ کے ان بندوں جو حقیقت میں عزت والے تو وہی ہیں جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، تقوی والے ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے یہ درس دیا کہ ہم پلہ کوئی دنیاوی منصب والا نہیں ہوتا، دنیاوی دولت والا نہیں ہوتا، دنیاوی عزت اور وجاہت والا نہیں ہوتا، اصل ہم پلہ، اصل عزت والا وہ ہوتا ہے جو زیادہ عبادت گزار ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ کہیں دوستوں کے پاس نہ جا کر مسجد میں گئے اور جو لذیذ کھانا بنوایا تھا میزبانی کے لیے وہ ان مسکینوں کو، ان فقراء کو اور ان نمازیوں کو آپ نے کھلایا اور وہ
خوشبو بھی ان کے ساتھ استعمال فرمائی۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ ایک فقیر مدینے کی گلیوں میں گھومتا ہوا آپ کے گھر پر آ گیا اور آ کر عرض کی، اے بے کسوں کے کس، میں آیا ہوں بڑی آس لے کر آپ کے در پر، جو بھی آتا ہے من کی مرادیں پا کر جاتا ہے، میں بھی آیا ہوں۔ اس نے کچھ اشعار پڑھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت عبادت الہی میں مصروف تھے، گھر میں عبادت کر رہے تھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو دروازے پر پہنچے، دیکھا کہ ایک فقیر ہے۔ اس فقیر کے چہرے ہی سے اس کی غربت اور اس کی مفلسی اور اس کا بھوکا پن ایک دم ظاہر ہو رہا تھا۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھار سچ مچ کوئی پریشان ہوتا ہے، اس کے چہرے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ حقیقت میں یہ پریشان ہے، اس کو ضرورت ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا ہمارے خرچ میں سے ابھی کچھ بچا ہے؟ تو غلام نے کہا کہ ہاں، ابھی 200 درہم بچے ہوئے۔ 200 درہم تقریباً آج کے زمانے میں 60-70 ہزار کی قیمت ہوتی ہے 200 درہم کی۔ تو کہا کہ 200 درہم بچے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ سب کے سب لے کر آؤ۔ وہ لے کر آئے اور جتنے بھی وہ 200 درہم تھے وہ سب کے سب اس فقیر کو، اس منگتے کو دے دیے اور کہا کہ معاف کیجیے گا، میں تمہاری خواہش کے مطابق، یعنی کہ تمہیں جتنا دینا چاہیے اتنا نہیں دے پا رہا ہوں، اس کے لیے معاف کیجیے گا، لیکن جتنا میرے پاس ہے سب دے رہا ہوں، اگر اس سے زیادہ بھی ہوتا تو وہ بھی میں تمہاری حاجت روائی کے لیے دے دیتا۔ تو جب آپ نے وہ دے دیا تو آپ کے غلام نے بڑی حیرت کی نگاہوں سے آپ کو دیکھا کہ یہ کیا، یعنی یہ تو جو بچے ہوئے تھے یہ آپ کے اہل و عیال کے خرچے کے لیے تھے، ان کے نفقے کے لیے تھے، آپ نے ایسا کیا کیا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے گھر والوں سے زیادہ آج حاجت مند، ضرورت مند یہ میرے در پر آنے والا ہے، میری چوکھٹ پر آنے والا ہے، میرے نانا کا امتی ہے۔ میرے نانا نے یہ سکھایا ہے کہ ہم خود پریشانی جھیل سکتے ہیں لیکن دوسرے حاجت مند مسلمانوں کو پریشان حال نہیں دیکھ سکتے۔ یہ چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ اس طرح آپ کی پوری زندگی تقریباً 58 سال کی عمر آپ کی رہی، 58 سال 4 مہینے اور کچھ دن کی۔ آپ نے پوری زندگی عبادت الہی میں، ریاضت الہی میں، بھلائی کے کاموں میں اور صدقہ و خیرات میں گزاری ہے۔ مثال نہیں ملتی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کی۔ ایک بہت اہم چیز جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں پائی جائے، بلکہ دو چیزیں ایک اور یاد آ گئی۔ ایک تو ہے کہ عفو درگزر۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، امام حسین موجود تھے، ایک شخص نے آ کر آپ کو اپشبد کہا، آپ کو گالیاں دیں، آپ کے والد صاحب کو گالیاں دیں۔ امام حسین، ہم میں سے کوئی ہوتا تمتما جاتا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر کوئی جوابی کارروائی نہیں کی، اس سے کوئی بدلہ نہیں لیا، بلکہ اعوذ بسم اللہ پڑھا اور آیت تلاوت کی، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین واما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم۔ اس طرح یہ آیت تلاوت کی اور آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ ایک بہت اہم پوائنٹ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ہے وہ یہ کہ آپ کو اپنے والد محترم حضرت علی سے بے پناہ محبت تھی، مطلب اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ آپ کو اس کا پروف چاہیے؟ امام حسین کے 3 صاحبزادے ہیں، امام زین العابدین، اصغر، اکبر۔ پتہ ہے آپ کو ان کے جو اصلی نام ہے، تینوں کے نام آپ نے علی رکھے ہیں، علی اکبر۔ امام زین العابدین کا جو نام ہے اصلی وہ علی اوسط ہے، اور چھوٹے والے جو تھے ان کا علی اصغر۔ تینوں کے نام علی علی علی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے آباء و اجداد سے، اپنے والدین سے محبت کس حد تک کی جا سکتی ہے۔ اب ہم محبت کرنے والے ہیں، امام حسین سے محبت کا دم بھرنے والے ہیں۔ محبت تو اطاعت کرواتی ہے، محبت تو اپنے محبوب میں جو چیزیں پائی جائیں وہ چیزیں کرنے پر ابھارتی ہے۔ ہم کیسے محبت امام حسین کا دم بھرنے والے ہیں کہ امام حسین کے کسی قول پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ 10 محرم کے دن بھی ہماری نمازیں قضا ہوتی جا رہی ہیں، رمضان کے مہینے گزر جاتے ہیں، قرآن پاک ہم کھول کر نہیں دیکھ پاتے، زکوٰۃ اور عشر تو ہم جانتے نہیں ہیں کیا ہوتا ہے، صدقہ و خیرات سے تو ہمیں مال گھٹتا ہوا نظر آتا ہے، لوگوں کو معاف کرنا تو ہمارے لیے اپنی شان کم ہونا نظر آتا ہے، کسر شان سمجھتے ہیں، اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں۔ آؤ میرے پیارو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت کر کے دکھائیں، اپنی زندگی کو شریعت کے سانچے میں ڈھال کر امام حسین سے سچی محبت کا حق ادا کر کے اپنی آخرت کو بہتر بنائیں۔